بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اصطلاحات ہو چکے تھے، اب سبق نمبر 1 مصدر کا بیان یہ شروع کریں۔ پہلے مصدر کی تعریف کر رہے ہیں، مصدر ہے کیا؟ تو فرماتے ہیں کہ مصدر وہ ہے جس سے دوسرے لفظ بنے۔ مصدر وہ ہے جس سے دوسرے لفظ بنے، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو جس سے دوسرے لفظ بنے وہ مصدر ہے۔ اب دوسرے لفظ بنے تو اس کی پہچان بھی کچھ ہوگی۔ آگے کو پہچان بتا رہے ہیں کہ فارسی میں مصدر کے آگے دن یا تن ہوتا ہے، جیسے پروردن، پالنا، گفتن، کہنا، یہ مصدر ہے۔ پروردن میں دن علامت ہے اور گفتن میں تن یہ پہچان ہے کہ فارسی میں اس کے آخر میں دن یا تن ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اتنا سمجھ میں آ گیا کہ مصدر وہ ہے جس سے دوسرے لفظ بنے، ٹھیک ہے؟ اور فارسی میں مصدر کے آگے دن یا تن ہوتا ہے، جیسے پروردن، پالنا، اور گفتن، کہنا، ٹھیک ہے؟ اب مصدر سے جو فعل نکلتے ہیں یعنی اب ظاہر بات ہے کہ جب مصدر ہے تو مصدر سے بنیں گے کچھ افعال۔ مصدر دوسرے سے نہیں بنے گا، لیکن مصدر سے دوسرے لفظ بنیں گے۔ تو جو مصدر سے دوسرے لفظ بنتے ہیں وہ افعال جو مصدر سے بنتے ہیں ان کی 6 قسمیں ہیں۔ مصدر سے جو فعل نکلتے ہیں ان کی 6 قسمیں ہیں۔ پہلا ماضی، دوسرا مضارع، تیسرا حال، چوتھا مستقبل، پانچواں امر اور چھٹا یہ نہیں۔ تو 6 قسم کے افعال مصدر سے نکلتے ہیں: ماضی، مضارع، حال، مستقبل، امر اور نہیں، ٹھیک ہے؟ پھر ان میں سے ہر ایک کے 6 صیغے ہیں۔ ہر ایک کے 6 صیغے ہیں۔ 6 صیغے: صیغہ واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم، ٹھیک ہے؟ تو واحد غائب یعنی ایک ہوگا اور غائب ہوگا۔ جمع غائب یعنی بہت سارے ہوں گے اور غائب ہوں گے۔ واحد حاضر ایک ہوگا اور حاضر ہوگا۔ جمع حاضر بہت سارے ہوں گے اور حاضر ہوں گے۔ واحد متکلم بات کرنے والا ایک ہوگا، اور جمع متکلم تو بات کرنے والے بہت سارے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پہلے تو مصدر سے جو فعل نکلتے ہیں ان کی 6 قسمیں۔ اب ان 6 قسموں میں سے ہر ایک کے 6 صیغے ہیں۔ تو اب ماضی کے بھی یہ 6 صیغے ہوں گے، اور مضارع کے بھی یہی 6 صیغے ہوں گے، اور حال کے بھی یہی 6 صیغے ہوں گے، مستقبل کے بھی یہی 6 صیغے ہوں گے، امر کے بھی یہی 6 صیغے ہوں گے، نہیں کے بھی یہی 6 صیغے ہوں گے۔ یعنی ماضی ہوگا تو واحد غائب بھی ہوگا، جمع غائب بھی ہوگا، واحد حاضر بھی ہوگا، جمع حاضر بھی ہوگا، واحد متکلم بھی ہوگا، جمع متکلم بھی ہوگا۔ اور مضارع ہوگا تب بھی واحد غائب ہوگا، جمع غائب ہوگا، واحد حاضر ہوگا، جمع حاضر ہوگا، واحد متکلم ہوگا اور جمع متکلم ہوگا، علی ھذا القیاس۔ اسی طرح سے تمام افعال کے یہ 6 صیغے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اب ٹھیک ہے، 6 صیغے ہیں۔ اب یہ پہچان کیسے ہوگی کہ واحد غائب کون سا صیغہ ہے، جمع غائب کون سا صیغہ ہے، واحد حاضر کون سا صیغہ ہے، جمع حاضر کون سا صیغہ ہے، واحد متکلم کون سا صیغہ ہے اور جمع متکلم کون سا صیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی پہچان کے لیے دیکھو انہوں نے جدول یہاں پہ بنا دیا ہے، ایک شیڈول، اس میں ہر صیغے کی علامت نیچے کے نقشے سے معلوم کریں،
ٹھیک. تنبیہ، علامت کے تمام حروف ساکن ہوتے ہیں، دو ہو خواہ ایک ہو. ٹھیک ہے. تو واحد غائب کیسے پہچانیں گے؟ واحد غائب ایسے پہچانیں گے کہ اس کی علامت تا یا دال ہے، جیسے گفتن سے گفت اور پروردن سے پرورد. ٹھیک ہے. جمع غائب کی علامت یہ نون اور دال ہے، جیسے پروردن سے پروردند. ٹھیک ہے. واحد حاضر کی علامت یا ہے، جیسے پرورد سے پروردی. جمع حاضر کی علامت یا دال ہے، جیسے پروردید. واحد متکلم کی علامت میم ہے، جیسے پروردم، اور جمع متکلم کی علامت یا اور میم ہے، جیسے پروردین. تو یہ مصدر کا بیان ہو گیا. مصدر کا بیان ہوا. نیچے کو سوالات ہیں، ان سوالات کو آپ کر کے لائیں گے انشاءاللہ. اب اس میں پوچھا یہ جائے گا کہ گردن مصدر ہے یا نہیں، اگر نہیں تو کیوں. ٹھیک ہے. تو مصدر کی علامت کیا بتائی تھی کہ فارسی میں مصدر کے آگے دن یا تن ہوتا ہے، تو گردن میں بھی دن ہے. اب بتاؤ یہ مصدر ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے گردن مصدر تو پھر یہ ہے کیا؟ ٹھیک ہے. اسی طرح سے دوسرا سوال ہے، جمع حاضر کی علامت بتاؤ. تو جمع حاضر کی علامت آپ کو معلوم ہی ہے، ہر علامت آپ کے اس میں شیڈول میں، جدول میں انہوں نے نقشے میں کھینچ کے رکھی ہے کہ کس کی کون سی علامت ہے. تو جمع حاضر کی علامت آپ کو بتانی ہے کہ جمع حاضر کی علامت کیا ہے. اس کے بعد گفت میں تمام صیغوں کی علامتیں ملاؤ. تو گفت میں تمام صیغوں کی علامتیں ملانا ہے، جیسے واحد غائب کی علامت دال ہے، تا ہے، تو کون سی علامت آئے گی؟ جمع غائب کی علامت نون دال ہے، تو کیسے گفت میں ملے گی؟ واحد حاضر کی علامت یا ہے، تو کیسے گفت میں ملے گی؟ جمع حاضر کی علامت یا دال ہے، تو کیسے گفت میں ملے گی؟ واحد متکلم کی علامت میم ہے، تو کیسے گفت میں ملے گی؟ جمع متکلم کی علامت یا میم ہے، تو کیسے گفت میں ملے گی؟ یہ علامتیں گفتن جو مصدر ہے اس سے گفت بنا. اب گفت بنا تو گفت میں تمام علامتیں ہی ملانا ہے. اسی طرح سے گفت سے جمع متکلم کا صیغہ بتاؤ. خردند کیا صیغہ ہے؟ خردم کیا صیغہ ہے؟ گوید میں کون سی علامت ہے؟ یہ سوالات ہیں، ان کو سب کو آپ کو حل کرنا ہے.